الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وآسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات مبارکہ لئی ہے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ لئی
اور میری طرفوں معزز سامعین حضرات نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر بھائیوں بزرگوں اور میری ملت دے نوجوانوں، سورہ سبا دی ایک آیت کریمہ طیبہ طاہرہ دے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے، تو اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ اس آیت کریمہ طیبہ طاہرہ مطہرہ دی تشریح، توضیح اور خلاصہ و مضمون اپنی مقدس کتاب دے اندروں ہی بیان کرن دی، سامعین و سنن دی اور اس تو بعد فریقین و عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، اس آیت کریمہ دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رسالت دا تذکرہ فرمایا ہے کہ جیڑی شریعت آقا دو جہان نبی رحمت للعالمین لے کے آئے نے، او شریعت کسی خاص طبقے واسطے مخصوص نہیں، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت یہ پوری دور حاضر دی نوع انسانی واسطے ہے۔ اگر اس شریعت دے اتے معاشرہ عمل کرن لگ پائے، معاشرے دے اندر جڑیاں معاشرتی برائیاں نے وہ ختم ہو جان گیاں اور معاشرہ صاف ستھرا اور اجلا ہو جائے گا۔ لیکن شومی قسمت اور بد نصیبی ہے، دور حاضر دے اندر ہر طبقہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اسی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلام ہاں، سانو آقا دے نال بڑا پیار ہے، سانو آقا دے نال بڑی محبت ہے، لیکن جدو عمل دی واری آندی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ دی واری آندی ہے، ہر دعوے دار آپ دی سیرت تو دور نظر آتا ہے، اور ایہو وجہ ہے کہ معاشرے دے اندر بد امنی، معاشرے دے اندر بد سلوکی، معاشرے دے اندر نئیاں برائیاں اور نویاں بدعتاں اور نوے کم جنم لے رہے ہیں، اور ایدی بنیادی اور حقیقی وجہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ہدایت تو دور ہون دا سبب ہے۔ آپ جڑی ہدایت لے کے آئے نے، آپ جڑی شریعت لے کے آئے نے، اس شریعت دے نال کما حقہ پیار نہیں، اس شریعت دے اتے کما حقہ چلیا نہیں جاتا۔ کاروباری معاملات تو لگ کے رشتہ داریاں تک، خیرات تو لگ کے زکوٰۃ تک، اور خاندانہ تو لگ کے حکومتاں تک،
پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی جڑی شریعت مطہرہ ہے یہ سب طبقے اس کو دور نے، اور جس وجہ کر کے ساڑھے معاشرے دے اندر بد امنی اور بے سکونی نے ڈیرے ڈالے ہوئے نے، اور معاشرہ بڑا ہی پریشان ہے۔ کسی جگہ تے دیانت داری دا نظام نہیں نظر آ رہا، کسی جگہ دے اتے محبت اور خلوص دا جھلک نظر نہیں آ رہی، کسی جگہ دے اتے اتفاق و اتحاد دا نظارہ نہیں کیتا جا سکتا۔ ہر طبقہ، ہر قسم دے لوگ، ہر قسم دا فرقہ، ہر قسم دی جماعت، وہ مذہبی جماعت ہے، وہ سیاسی جماعت ہے، لیکن ہر ایک نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی محبت دا دعویٰ ضرور کیتا ہے، لیکن کما حقہ بنیادی طور تے ہر انسان اپنی ذمہ داری تو عہدہ برا نہیں ہو رہا، اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دے نال سچے پیار دا ثبوت نہیں دے رہا، اور جس وجہ کر کے معاشرے دے اندر بد امنی، معاشرے دے اندر بے سکونی، اور معاشرے دے اندر نویاں بدعتاں اور نوے کم جنم لے رہے نے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اللہ اعلان کر رہے ہیں، اے میرے سونے نبی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے سونے نبی، میں تینوں گواہ بنا کے بھیجیا امت ہوتے، وَمُبَشِّرًا، اے میرے سونے نبی، میں تینوں خوشخبری دینے والا بنا کے گلیا، لوگانوں جنت دیاں بشارتاں دینے والا بنا کے گلیا، وَنَذِيرًا، اور تینوں شرک تو ڈران والا، جہنم تو ڈران والا، اللہ دے عذابہ تو ڈران والا بنا کے گلیا۔ اے میرے سونے نبی، اگر تیریاں گلاں تے عمل کر لین گے، یقیناً ہدایت پا جان گے، فلاح پا جان گے، کامیابی پا جان گے۔ اور قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ اعلان کر رہے ہیں قرآن پاک دے اندر، اللہ فرما رہے ہیں، او مسلمانوں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ دی کتاب دے ہوتے ایمان لے کے آؤ، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے احکام نو مان لو۔ اے لوگو، جی میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جی میں زندگی تے شب و روز گزارے لیں، تسی بھی اسے طرح شب و روز گزاریا کرو جی میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس جہان دے ہوتے رہ کے اپنے جناب حقوق و لباد دا خیال کیتا، اپنے جناب رشتہ داراں دا خیال کیتا، اپنے اقربا دا خیال کیتا۔ اللہ پاک قرآن دے اندر کہہ رہے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تسی میرے رسول تک اپنی زندگی نو بنا لو، میرے رسول دی طرح بنا لو، پھر یقیناً تسا کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس واسطے آئے نے؟ اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ قرآن دے اندر دس رہے ہیں، اے لوگو، میرا جڑا سونا نبی آیا ہے نا، اس واسطے آیا تاکہ تسا اس دی پیروی کرو، تاکہ تسا اس دے احکامات نو منو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ فرما رہے ہیں، وہ کائنات دے لوگو، لفظ اللہ پاک نے اطیعوا دا بول دیتا، اس لفظ دے اندر بریلوی بھی آ گئے، اس لفظ دے اندر جناب ہندو، اس لفظ دے اندر جناب اہل حدیث بھی آ گئے، اس لفظ دے اندر اہل تشیع بھی آ گئے۔ جیڑا بندہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے نا، اللہ پاک فرما رہے ہیں، اطیعوا اللہ،
جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس بندے دے اتے نبی دی اطاعت لازم ہو گئی۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ دی کتاب نو مان لاؤ اور رسول دی گل دے اتے عمل کر لاؤ۔ اللہ سونیا پھر کی کام ملے گا؟ اللہ پھر کی ملے گا؟ اللہ قرآن دے اندر فرما رہے ہیں لعلکم ترحمون، پھر اللہ دیاں رحمتاں ہو جان گیاں، اللہ دیاں برکتاں ہو جان گیاں، تہاڈا معاشرہ امن دا گہوارہ بن جائے گا، تہاڈی سوسائٹی مسلمان سوسائٹی جیڑی ہے نا او جناب برکتاں تے رحمتاں دے نال بالکل بھرپور ہو جائے گی، اور جناب عزت دی حفاظت ملے گی۔ اگر جناب تساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے احکام دے اتے عمل کر لیا، اگر قرآن دے اتے عمل کر لیا، تہاڈا معاشرہ امن والا ہو جائے گا، اللہ دیاں رحمتاں تہاڈے اتے ہو جان گیاں۔ اللہ اکبر اللہ، کیونکہ نبی بڑا عظمت والا نبی ہے۔ میں تے ایویں دے نبی دے بارے دے اندر کیا کرنا، یتیم جمیل جواد کریم رسول امین خلیل کلیم طبیب خطیب صحیح علیم مزمل مدثر معلی مقام، ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے مقام نو سمجھو، آقا دی عظمت نو سمجھو، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی جناب شان تے عظمت نو ذرا سمجھو نا، پھر جناب کیویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شب و روز دے اتے تسا عمل کیوں نہیں کرو گے؟ اللہ اللہ اللہ، سنا جس کسی نے بنا میں محمد ہوا جانو دل سے غلام محمد ہوا، یہ نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد۔ آقا علیہ السلام دے شب و روز بھی بڑے آلہ، میرے مصطفیٰ دی جناب تجارت بھی بڑی آلہ، میرے پیغمبر دا جناب کردار بھی بڑا آلہ۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز گزارتے ہوئے جدو لڑک پاندی عمر تو گزرے نا، پھر جناب پیارے پیغمبر علیہ السلام لو سردار ابو طالب کہن لگیا، اے میرے بتیجے جڑی خدیجہ عورت نا، کانت خدیجہ امرأۃ تاجرۃ ذات شرف و مال، کہن لگیا میرے بھتیجے جڑی خدیجہ خاتون ہے نا او بڑی عظیم خاتون ہے، اور لوگانوں تجارت واسطے پیسے بھی دن دیئے، لوگانوں مخصوص حصہ بھی وچوں دن دیئے کاروبار دیوں۔ اللہ اکبر، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کاروبار دے معاملات بھی کیتے ہیں۔ اج میں چاہنا تو انہوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کاروبار بھی سنا دیاں، اور جناب سردار ابو طالب کہندے نے، اے میرے بھتیجے ایویں کر تو خدیجہ کولوں مال لے لے اور شام دے اندر تجارت کرنے واسطے چلے جا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے چچا دی بات دے اتے غور و فکر کرنا شروع کر دیتا، اور چچا کہن لگیا تو ضاربہم ایاہ بشیء تجعلہ لہم ہو، اے میرے بھتیجے جڑی خدیجہ نا رقم بھی دے چھڑ دیئے اور جناب پیسے بھی دے چھڑ دیئے، جا کے اس دی جناب سامان لے لے اور شام دے اندر جا کے تجارت کریا۔ اللہ اکبر اللہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام جو تو لڑک پند ہو کے گزرے نا، کیونکہ سردار ابو طالب جڑا سی نا اس دے گھر دے اخراجات زیادہ سن، اور کمان والا ہی کوئی سردار ابو طالب گھر دے معاملات دے اندر بڑی تنگ دستی ہویا کرتی سی، لیکن جدوں اس نے ایک گل دیتی نا، اے آئیڈیا دیتا پیارے پیغمبر علیہ السلام نو، پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اپنے چچا دی گل سنی تے جناب کمر بستہ ہو گئے، چچا دا ہاتھ بڑھان واسطے تجارت لئی تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ، میں صدقے
میرا پیر اللہ 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 میں صدقے جدوں 24 سالاں دے ہوئے کہ ہاں ابو طالب سن اے بھتیجا تجارت لی حصے تے پیسے ہے دین دی ملازم بھی رکھ دی بی بی خدیجہ سردار ابو طالب کہن لگیا اے میرے بھتیجے خدیجہ الکبریٰ دا مال لے جا اللہ اکبر اللہ کہن لگیا میری اے صلاتوں ملازم ہی ہو جا یا حصے تیرا لگے تجارت کری جا بھلا جے کتے 4 پیسے بنن تیری شادی کراں اللہ کڈے نتیجہ اے میرے بھتیجے پیسے لے لے تجارت کر گیا جدوں پیسے آن گے پترا میں تیری شادی کر دیاں گا تاکہ اللہ تعالیٰ تینوں اولاد کو نواز دے لیکن اللہ دے پروگرام اور سن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگوں شراکت داری تے مال لے لیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ جے مسلمان نہیں سی ہوئیاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصے داری تجویز کر لئی آپ نے فرمایا میں حصے داری نہ کراں گا اور جناب شراکت داری دے اندر بعض لوگ سمجھ لیندے نے اگر میں شریک رکھ لیا اپنا حصے دار رکھ لیا وہ مینوں خراب کرے گا نفع تقسیم ہو جائے گا نہیں نہیں میرے ویرا نبی دی سیرت نو اختیار کریا کر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصے داری نو پسند کیتا ہے اللہ دے نبی فرما دے نے حصے داری دے نال مال کم نہیں ہوندا حصے داری دے نال نفع تقسیم نہیں ہوندا بلکہ اللہ جیاں دی روزی ودا دندے نے جدوں کوئی بندہ ایمانداری دے نال حصہ رکھدا ہے نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام الحرمین نے فرمایا سید الثقلین نے فرمایا والی بتا نے فرمایا اللہ دے نبی فرماتے نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ان اللہ عز و جل یقول او کائنات دے لوگو اللہ عز و جل گل کہندے نے جدوں کوئی دو شریک جڑے نے جو حصے دار جڑے نے جدوں رل کے تجارت کردے نے اللہ فرماندے نے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اس وقت انا ثالث شریکین میں انہاں 2 شریکاں دے اندر تیسری میری رحمت شامل حال ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ دی رحمت جتے ہوئے اتنے نقصان دا اندیشہ ہو سکتا ہے شوکت صاحب اللہ اکبر بات ہو رہی ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی فرما رہے ہیں میرے اللہ نے یہ گل اعلان کیتا جتے 2 شریک رل جان 2 حصے دار مل کے تجارت کرن اللہ فرماندے نے اتے پھر جناب میری جڑی رحمت ہے نا وہ شامل حال رہندی ہے اللہ دے نبی جی کتنی دیر تک شامل حال رہندی ہے اللہ دے نبی فرمان لگے اللہ اکبر اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجاء الشیطان جدو اللہ کی رحمت نکل گئی پھر کیا ہویا پھر شیطان آ گیا اور جدو شیطان آ گیا پھر جھگڑا شروع ہو گیا اللہ اکبر آقا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ درس دیتا امت نو میری امت لوگو جدوں حصے داری کرنی ہے ایمانداری نال کرنی ہے دیانت داری نال حصے داری کرنی ہے اپنے بھائی وال نال دھوکا دہی کوئی نہیں کرنی اپنے بھائی وال نو چکما کوئی نہیں دینا اپنے بھائی وال نو خدا کوئی نہیں دینا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے صاحب جڑا ابو صاحب سی وہ میرے نال حصہ دار ہویا کردا سی آپ فرمایا کرتے سن ابو صاحب جڑا سی نا بہت اچھا حصے دار سی تے صحابہ ایک دن پوچھن لگے آقا کیویں اچھا حصے دار سی کہن لگے اس نے کدے بددیانت ہی نہیں سی کیتی اللہ اکبر یاد رکھو جس کاروبار دے اندر بددیانتی نہ ہوئے تیسری اللہ دی رحمت ہوندی ہے اللہ دی رحمت ہوندی ہے ہوتے اور پیارے پیغمبر فرمایا جدو اللہ دی رحمت خیانت کر لی ایک بھائی وال نے زیادہ شیئر ہوئے تھوڑے شیئر ہوئے یہ تو ایک الگ بات ہے نا جدوں ایک بھائی وال نے خیانت کر لی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی رحمت نکل جاندی ہے وجاء الشیطان پھر شیطان دا غلبہ ہو جاندہ ہے
پھر شیطان دا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس واسطے میرے دوستو اے نہ سوچیا کرو اگر میں تے کاریگر ہاں، اگر میں اپنے نال بندہ رکھ لیا، اگر اپنے نال ماڑا بندہ رکھ لیا، انواقع بندہ رکھ لیا، انٹرینڈ بندہ رکھ لیا، او تے جناب میرا نفع بھی لے جائے گا۔ بلکہ صحابہ کرام دی زندگی ویکھیے نا، اللہ اکبر اللہ، حضرت زہرہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فرماتے نے جڑے میرے دادا سن عبداللہ بن حشام، حضرت زہرہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فرماتے نے میرے جڑے دادا سن عبداللہ بن حشام او جناب یخرجو الی السوق، صحابہ دی کتنی محبت سی ایک دوسرے دے نال، صحابہ کتنے ایماندار لوگ سن، اللہ اکبر اللہ۔ اگر آج کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے ایمانداری نہ اختیار کرے، انج سمجھو دا میرے محمد دے نال تعلق، ہاں صحابہ کتنا تعلق کا علیہ السلام دے نال۔ حضرت زہرہ بن معبد کہندے نے میرے دادا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یخرج الی السوق، صحیح مسلم میرے ہتھے آ گیا دوستوں، مطالعہ کیتا ہے، اللہ اکبر، صحیح مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی روایت کر رہے ہیں، واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت زہرہ بن معبد کہندے نے میرے دادا جان نکل دے بازار دے اندر، جدو بازار دے اندر جا نکل دے فیشتری طعام، او ایک غلے دا ڈھیر لے لے، بہت سارا غلہ خرید لیندے، بہت سارا اناج خرید لیندے، لیکن خرید کے واپس آ رہے ہوں دے۔ ایک دن میں ہویا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں صحابی مل گئے حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہنے لگے عبداللہ کدھروں آ رہے ہو؟ کہنے لگے یار غلہ خرید کے آ رہے ہیں۔ کہنے لگے یار سانو بھی حصے دار رکھ لے۔ وہ کہنے لگے ساتھ بسم اللہ آؤ تسی بھی حصے دار رل جاؤ، اللہ اکبر۔ ایک گل ہی گئی کہ یار میں تو ہن خرید لیا، ہن اگے کران گے تے پھر تینوں لواں گے۔ دیکھو احساس اور محبت اور پیار کتنا ہے انہاں دا۔ انہوں نے جناب کہنے لگے بسم اللہ آؤ تساں بھی توانوں بھی اپنے نال رلا لینا۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے بھی نال ملا لیا، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت زہرہ بن معبد کہندے نے پھر اتنا غلہ بچیا، ایک اونٹ دا غلہ بچ گیا، پورا اونٹ دا غلہ نفے دے اندر بچ گیا حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ویکھو ایمانداری حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، او کہن لگے او زہرہ ایویں کر اے جڑا حصے دا غلہ ہے نا اے جا عبداللہ بن عمر نو دیا، اور جا اے جناب غلہ عبداللہ بن زبیر نو دیا۔ اللہ اکبر، جڑا حصے دا بنیا رکھیا نہیں، اے ہے ایمانداری، اللہ اکبر۔ پھر میں کیوں نہ کمائی میں دے صحابہ دے بارے دے اندر شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی، اشارے دے بیتی، محمد دے سونے دیوارے دے بیتی، نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی، سفر حضرت غاران دے ساتھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے دین دی بنیاد نے اللہ اکبر عمل کر کے دکھا دیتا، صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھا دیتا، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عروہ بن ابی الجعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ تو انو سناما صحابہ اکرام دیاں دیانتداری دے قصے تے چرچے۔ حضرت عروہ بن ابی الجعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فرما نے میں نو آقا علیہ السلام نے ایک دینار دے دیتا، کہن لگے اے جناب جانا جناب عروہ جا اے دینار لے جا، بکری لے کے آ۔ کیا لے کے آ؟ بکری خرید کے لے کے آ۔
اللہ اج کل ساڑھے منشی مشتی جڑے ہوندے نے نا کاروباری لوگاں دے زمینداراں دے ڈیرے داراں دے او جناب اپنے ہی وچ ایک نظام ہوندا ہے اللہ اکبر چیز کہہ کے بل بن گیا کوئی تے ہویا کوئی لیکن جناب عروہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے عروہ ہو رہا حضرت عروہ کہن لگے لبیک یا رسول اللہ وصدیک وسعدیک اللہ دے رسول میں تواڈیاں خدمتاں کراں اللہ دے رسول میں تواڈا غلام تے نوکر اللہ دے نبی فرمان لگے اے دینار لے جا کے بکری خرید کے لے کے آ حضرت عروہ بن ابو الجاد کہندے نے فاشترى له شاطان حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی حضرت عروہ بن ابو الجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک دینار دیاں 2 بکریاں خرید لیاں فاشترى له شاطان مطالعہ کر لینا بندہ بخاری تو مسلم تو صحیح حدیث تو انشاءاللہ پھر لوگوں ایک راستہ ملتا ہے ایک انشاءاللہ ایک بدنصیبی ہے علماء دی کہ علماء قصے کہانیاں سنا کے لوگوں ٹپارا مار کے چلے جاتے ہیں لوگوں یہ چیز نہیں دس دے کہ بنیادی کیڑی چیز ہے اللہ اکبر ایمانداری جیڑی ہے یہ جتنی ضرورت اہل حدیث نو ہے اتنی ضرورت دیوبندی نو ہے ایمانداری دی اتنی ضرورت بریلوی نو ہے اتنی ضرورت اہل تشیع نو بھی ہے اتنی ضرورت مسلمان دے ہر فرقے نو ہے جتنی ضرورت ایک سلفی نو ہے تے عروہ بن ابو الجاد کہندے نے کہ ایک دینار میں لیا فاشترى له شاطان عروہ کہندے نے میں 2 بکریاں خرید لیاں 2 بکریاں خرید کے حضرت عروہ فرماندے نے فبا احدهما بدینار ایک بکری میں آندے آندے نے رستے دے اندر دوبارہ ایک دینار دی بیچ دیتی اور جناب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر آ گیا دیکھو کتنی دیانتداری ہے صحابہ کرام لی کتنے امین لوگ نے اسے واسطے تسی جاؤ ترکی دے اندر کسے نہ کسے صحابی دی تربت ملے گی جاؤ تسی فرانس دے اندر کسے نہ کسے صحابی دی قبر اطہر ملے گی جاؤ اشبیلیہ دے اندر جاؤ گرناتا دے اندر جاؤ یورپین ملکان دے اندر تو آنا ہوتے جناب صحابہ اکرام دیاں تربت اطہار ملن گیا قبرہ ملن گیا اور صحابہ ہوتے جا کے ایمیں گمنامی دیاں زندگیاں نہیں گزاریاں بلکہ اس ایمانداری دی وجہ کر کے اس جناب دیانتداری دی وجہ کر کے اس دین اسلام دی برکت دی وجہ کر کے صحابہ نے اشبیلیہ تے حکومت کی تھی فرانس تے حکومت کی تھی جرمن تے حکومت کی تھی کیوں حکومت کی تھی کیا ماٹو سی صحابہ اکرام دا کیا کردار سی صحابہ اکرام دا حضرت عروہ آ گئے میں تینوں سنانا کیا کردار سی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا آ گئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے جناب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو وَآتَاهُ بِشَاءَةٍ وَدِینَارٍ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ایمانداری ہوئے تے ایسی ہوئے آ کے بکری بھی دے دیتی اور جناب وَبِدِینَارٍ اور دینار بھی دے دیتا اللہ دے نبی پریشان ہو گئے کہنے لگے یار تینوں تے ایک دینار دیتا سی تو بکری بھی لے آیا چوری تا نہیں لے آیا اللہ اکبر حضرت عروہ کہنے لگے آقا میں تو اڈا غلام ہوں تے چوری کر سکتا اللہ اکبر وہ ساڑھے طرح دے غلام نہیں سی اصل دے اندر نا اساں غلام ہے اللہ اکبر پیسے دین دی واری آوے نا تے اساں جناب 1000 روپیہ دیتا تے 5 روپیہ دے اتے پیر رکھ لیا ساڑھی کنڈیشن کچھ ایسی ہے اللہ اکبر حضرت عروہ کہن لگے پیارے عروہ کہن لگے آقا ہی میں نہیں ہویا اللہ دے نبی جی میں تواڈا غلام ہاں میں چوری کیویں کر سکدا حضرت عروہ کہن لگے آقا میں بازار دے اندر گیا میں ایک دینار دیاں 2 بکریاں خرید لیاں اور آرے آسان بکری دا سودا بن گیا اور ایک دینار دی بیچ دیتی آقا بکری بھی ہے ویکھ لو تے دینار بھی ہے
ویکھ لو اللہ اکبر اللہ حضرت عروہ نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا لہو بالبرکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب برکتیاں دعاواں کیتیاں حضرت عروہ واسطے اور پھر کیا کنڈیشن ہو گئی حضرت عروہ دی حضرت عروہ جدوں مٹی بھی خرید لیندے لا ربھا حدیث دے الفاظ نے صحیح مسلم دے اور مٹی دے اندر بھی اللہ نفع دے دیتا کس وجہ تو کس وجہ تو ایمانداری تو اللہ اکبر اے صحابہ اکرام دی عظمت ہے اے ایمانداری ہے میرے مصطفیٰ دے غلامہ دی آج اساں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلام بن جائیے اللہ اکبر جدو کسے بھی قوم دے کسے بھی لوگ آدمی دے قول اور فعل دے اندر تضاد ہوئے گا نا دنیا تے بھی ذلت ہے تے آخرت دے اندر تے پھر ذلت مقدر ہے اللہ اکبر پیارے پیغمبر علیہ السلام کتنے ایماندار لوگ سن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کتنے ایماندار سن اور پیارے پیغمبر علیہ السلام جڑے ساڑھے حاجی و پیشوا جڑے ساڑھے رہنما ساڑھے پیر تے کتنے ایماندار سن اللہ اکبر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر شام دی منڈی دے اندر مشہور سی وپاری کھڑے ہو جاندے کہندے اساں جناب اس اونٹ دا مال لینا جس اونٹ دی مہار محمد دے ہاتھ دے اندر ہوئے گی اللہ اکبر یہ میرے مصطفیٰ دی نبوت تو پہلے دے چرچے نے اے نبوت تو پہلے دے چرچے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بولا جناب وپاری انتظار کریا کر دے کہ اساں جناب مال اس اونٹ دا لینا جس اونٹ دی مہار محمد کریم دے ہاتھ دے اندر ہوئے گی اللہ اکبر اللہ اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا جیڑا بندہ ملاوٹ کرنے والا ہوئے نا اس بندے دا میں محمد دے نال کسے قسم دا تعلق کوئی نہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایمانداری دے چرچے بسرا دے اندر بسرا شام دی سب تو عظیم منڈی اس دے اندر بھی چرچے آقا علیہ السلام دی ایمانداری دے اور جناب سیدہ خدیجہ نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جدو ایمانداری دیاں گلہ پہنچیاں فلما بلغها عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بلغا من صدق حدیثہی وعظم امانتہی وکرم اخلاقہی باسط علیہ وآرازت اور جدو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی دی ایمانداری دا پتہ لگیا اس نے فوراً قاصد بھیج دیتا اور اللہ دے نبی دے گول عرض گزار ہو گئیاں درخواست کر دیتی آقا میرا سامان تجارت بھی لے کے شام نو جاؤ اللہ اکبر ایماندار بندے دی ضرورت ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قبول فرما لیا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قبول فرمایا اور پھر کیویں ہویا میں صدقے میرا پیر ڈیوٹی تے پہنچا لدا مال بھی میں سرا نال ٹریا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام میسرا وہ بھی آقا علیہ السلام دے نال چلا گیا جدھر ہاتھ پائے منافع کسے سودے وچ پیسہ کھٹیا نہ تھوڑیا جدو ایمانداری ہوئے گی پھر پیسہ کیویں کھٹ جائے گا پھر نقصان کیویں آ جائے گا اللہ اکبر میرے مصطفیٰ نے تجارت کا اصول دیتا ہے ماسٹر ڈگری کرنے والوں آقا علیہ السلام نے ایک سپیشلائزیشن کی ہے یہ تجارت دے اندر میرے مصطفیٰ کی تجارت اتنی عظیم سی کہ منڈی دے لوگ انتظار کرتے سن کہ مال لینا محمد دے ہتھوں ہے صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام جو وکیا او مہنگا جو لیا او سستا پلٹ لے گے دولت ربوں ویلا پوریا سبے اٹھ لپے بڑے موٹے تازے نہ مویا نہ بیمار لسا نہ کھریا پھر آلہ کے آئے کمائے ہزاراں نقصان کر کے نہیں آئے ایمانداری دی وجہ کر کے کدے نقصان نہیں ہوندا اے ذہن چ رکھ لیو اللہ اکبر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ سودا بیچن لگیا قسم چک دے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دا سودا بک جائے گا لیکن میں محمد ضمانت دینا اس دے اندروں برکت ختم ہو جائے گی ضمانت کون دے رہا ہے
اللہ اکبر. نبوت والی زبان ضمانت دے رہی ہے کہ اگر قسم چاک کے سودا بھیج دیتا نا تو پھر کیا ہوئے گا؟ برکت ختم ہو جائے گی. اور جب برکت ختم ہوئے گی تیرے پیسے کس کام دے جنہ پیسے دے اندر برکت ہی نہ ہوئے. اوے میرے بھائی بس اوقات تھوڑے پیسے ہوندے نے اللہ زیادہ کم کروا دیتا ہے. بس اوقات زیادہ پیسے ہوندے نے چھوٹا جہا کم نہیں ہوندا. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر علیہ السلام پھر آلہ کے آئے کمائے ہزاراں ملن یار آئے سنائے نے قصے دسے میں سے راجا خدیجہ نوالر جویں برکتاں رحمتاں پائے نے قصے. اللہ اکبر. جب دسیا نا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نو. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بڑی ایماندارانہ تجارت کی تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا غلہ ذخیرہ اندوزی کوئی نہیں کرنی. آپ نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کوئی نہیں کرنی. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجالب مرزوق. جیڑا وپاری ہوندہ ہے ادھروں مال لے آتے بیچ دیتا تھوڑا جا نفع ہویا, ادھروں لے آتے تھوڑا جا نفع ہویا بیچ دیتا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجالب 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 مضروق. جیڑا وپاری ہوندہ ہے اللہ اس نو رزق دیندہ ہے. سٹاک نہیں کرنا, سٹاک کرنا جرم ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والمحتکرو. محتکر سمجھ دیو کہندے نہیں غلے دے اندر احتکار ہو گیا, آج کل چینی دے اندر احتکار ہو گیا, چینی مک گئی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. اللہ دے نبی فرمایا والمحتکرو ملعون. جیڑا بندہ ذخیرہ کرتا ہے وہ ملعون ہے, لعنتی ہے. آپ نے کی فرمایا؟ لعنتی ہے بندہ. جیڑا بندہ لیا کاشتکار واسطے اجازت ہے اس چیز دی کہ اپنی فصل جڑی اس دے پیدا ہوئی ہے شریعت مطہرہ دے اندر اس چیز دی اجازت ہے کہ وہ انہیں اچھے ریٹ واسطے اس کو رکھ سکتا ہے کاشتکار. لیکن ادھروں لے کے ہوتے سٹاک کر دیتا, ادھروں لے کے ہوتے سٹاک کر دیتا. اس دے متعلق آقا علیہ السلام دی حدیث سنو. آپ نے فرمایا مانے ہتاکارا جیڑا بندہ غلہ جمع کر کے رکھ لینا ہے اس منڈی چو خرید کے رکھ دیتا, ادھروں چینی خرید کے رکھ دیتی, ادھروں دالا خرید کے رکھ دیتی, ادھروں خرید کے رکھ دیتا. اللہ دے نبی فرمایا فَهُوَ خَاطِئٌ, او غلطی کر رہے اس نو ایک کام نہیں کرنا چاہیے. حضرت عمر فرما دے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ سٹاک دا کم کرتا ہے نا مسلمانہ دے غلے نو پریشان کرنے واسطے سٹاک دا کم کرتا ہے, اللہ دے نبی فرمایا اللہ تعالیٰ اس تے کوڑ مسلط کر دیں گے یا اس تے مفلسی مسلط کر دیں گے. آقا فرمایا اگر دو میں کم نہ ہوئے تے جدوں اللہ نو ملے گا وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانْ, تے اللہ ناراض ہوئے گا. ہن دسو کہ اللہ دی ناراضگی نال ملنا ہے اللہ نو؟ غلہ سٹاک کرنے والا بندہ اللہ اکبر. اللہ دے نبی فرمایا پھر اللہ اس سے ناراض ہوئے گا. اللہ اکبر. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا لین دین دے اصول بھی. ٹائم تو بالکل ہو گیا لیکن دو باتاں دو چیزاں انہاں دی وجہ کر کے معاشرے دے اندر بڑی لڑائی ہے, بڑا فساد ہے. لین والا بندہ لے جاندہ ہے اور دین والے نو کچھ نہیں دیندہ, اور دین والا بسا بات زیادتی کرتا ہے لین والے کو انہوں بن لیندہ ہے. یہ دوویں چیزاں دا ذکر حدیث پاک دے اندر موجود ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انظر موسرن, جیڑا بندہ کسے تنگ دست نو مہلت دے دے او وضعنہ دینا یا اس تو قرضہ اتار دے انجاہ اللہ بالقرب یوم القیامہ, اللہ قیامت والے دن اس دیاں پریشانیاں دور کر دیں گے. جیڑا بندہ تنگ دست نو مہلت دے گا اور پھر جناب کسے مقروض دا قرضہ اتار دے گا, اللہ دے نبی فرمایا قیامت والے دن اللہ اس دی
کی کریں گے؟ تنگیاں دور کر دیں گے. اللہ اکبر. اور ایک حدیث کے اندر فرمایا من انذر موسرن اوزاء عنہ، اللہ تعالیٰ اس دے اتوں اس نو جناب اللہ تعالیٰ یا کسے تو قرضہ اتار دینا ہے، ظلہ اللہ فی ظلہ، اللہ قیامت والے دن اس نو اپنی رحمت دا سایہ نصیب کرن گے. جیڑا بندہ قرض اتار دینا کسے دا یا کسے بندے دا مہلت دے دینا کسے قرض خانوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس نو اپنا رحمت دا سایہ نصیب کرن گے. اللہ اکبر. اظلہ اللہ فی ظلہ، اللہ اپنا سایہ اپنی رحمت دا عطا کرن گے اس نو قیامت والے دن، جس دن یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ ہی نہیں ہوئے گا، سورج 1 میل تے ہوئے گا، اس دن اللہ اس نو سایہ دیں گے. اور جناب پھر ادائیگی دا قرض دی ادائیگی دا یہ بہت بڑی شکایت ہے کہ لین والے لے لیندے نے، وہ کہندے نے لین گے تے لین گے نہیں کاغذاں نو چان گے بھی اسی تے لے چلے ہاں، ہن جی اگر لے لیا تے لے لیا، نہ لیا تے آپے کھاتے چاہ کے ساڈے مگر پھردے رہ جان گے. اللہ اکبر. یہ بھی بات بہت بری ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت والی زبان دے نال فرمایا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے گل غور نہ سننے والی ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اخذ اموال الناس، جیڑا بندہ لوگاں دا مال اس نظریے دے نال لیندا ہے، اس ارادے دے نال لیندا ہے کہ میں اس نو واپس ادا کراں گا، میں اس نو لازمی طور تے ادا کراں گا. اج حالات کچھ بندے آ گئے، چلو فلاں نے مینوں قرضہ دے دیتا، اس نے میرے تے احسان کیتا، فلاں نے قرضہ دے دیتا، اس نے میرے نال اچھائی کیتی، اگر اللہ میرے تے حالات بہتر کر دے گا میں اس دا قرضہ ضرور ادا کراں گا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام الحرمین نے فرمایا، سید الثقلین نے فرمایا، والی بتا نے فرمایا، او جڑا بندہ نیک نیت دے نال قرضہ لین والا، اللہ دے نبی فرما دے نے اپنی نبوت والی زبان دے نال اللہ اس دے قرضے دی ادائیگی کر دین گے، اللہ سباب پیدا کر دین گے. او بندہ قرض ادا کر دے گا، لیکن او بندہ اگر دلوں صاف ہوئے گا. میری بات سمجھ آئی یا اگلی گئی؟ لین والے دی نیت صاف ہوئے، جی اگر یہ ہوئے کہ چلو یار بس کھا لیا، گورنمنٹ تو لمٹ لے لینے ہیں، چلو پھر معاف کرا لوں گے، پھر معاف کرا لوں گے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بندے واسطے ضمانت نہیں دیتی بلکہ آپ نے ضمانت دیتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے ذہن دے اندر ایک گل رکھ لیندا ہے نا، یار حالات بندے آ گئے، حالات دی کمزوری آ گئی، لیکن وقت اللہ کرے گا اس نو قرضہ ضرور ادا کریں گے. اللہ دے نبی فرماندے نے نبوت والی زبان دے نال عد اللہ علیہ، اللہ اس دے قرضے نو ادا کر دین گے، اللہ سبب پیدا کر دین گے، اس دا قرضہ اتر جائے گا. اور جیڑا بندہ من اخذ اموال الناس اتلافیا، اللہ دے نبی فرمایا جیڑا بندہ لوگاں کولوں قرضہ اس نیت دے نال لیندا ہے کہ میں کھا لواں گا، ڈکار مار جاواں گا، 4 دن گزار لواں گا، اتلفہ اللہ، اللہ اس دے مال نو برباد ہی کر دین گے. کس نے کیا؟ وزیر اعظم نے کیا؟ میں کہہ رہا، امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں، اور پیر عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں. اور لوگوں سنو تے صحیح، بات کس ذات دی ہے، بات کس ہستی دی ہے؟ امام الہدا دی بات ہے، سید الثقلین دی بات ہے، امام الحرمین دی بات ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بات ہے. آپ نے فرمایا اگر قرض لین والے دی نیت صاف ہوئے گی اللہ ادا کر دین گے، اس دے قرضے ادا کرن دے سبب پیدا کر دین گے. اگر اس دی نیت دے اندر بدی ہوئے گی اللہ اس دے مال نو برباد کر دین گے. اللہ، صحیح مسلم دی حدیث ہے، صحیح ابو داؤد کے اندر. اللہ اکبر. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرضے دی ادائیگی اچھے انداز دے نال کریا کرو، اے نہ ہوئے کہ دین والا لاچیاں دیا ڈاچیاں بڑھائی رکھے اور جدو دین دی واری آئے او جناب اس ٹائم شروع کر دے تو اے بھی ود لکھ لیا، اے بھی ود لکھ لیا، اے بھی ود لکھ لیا. دین دی واری رونا نہیں، بلکہ آقا نے فرمایا میرے مصطفیٰ نے لین دین دا اصول بنا دیتا.
مینوں واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قرض لینا سی جناب حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں قرض لینا سی حضرت کعب بن مالک نے حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں. یار گلاں بڑیاں کام دیاں نے ٹائم ویسے 5 منٹ اتنے ہو گیا کہو تو یہ گل سنا دینا کہو تو بند کر دیں کیوں جی پچھلے دسو کیونکہ میں جدو ویکھدا نا اپنے معاشرے نو چوکی دی اندر لائن لگی ہوئی ہے تھانے دے اگے لائن لگی ہوئی ہے عدالتوں دے وچ جا کے لائن لگی ہوئی ہے اور سوائے جھوٹ تو کچھ نہیں ہے. اور اگر تسی اپنے آپ نو ایتھے درست کر لو اللہ دے گھر آئے بیٹھے ہو رب کعبہ دی قسم میں یقین نال کہنا کدے تھانوں چوکی نہیں جانا پائے گا کدے تھانوں تھانے نہیں جانا پائے گا اور میں یقین نال یہ بات کہنا اللہ اس منبر دی لاج رکھے گا اور تھوڑے حالات آنے والے ٹھیک ہو جان گے. اس واسطے یہ میں ایک واقعہ تمہیں سنان لگیا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فیصلہ کیتا حضرت کعب بن مالک نے قرض لینا سی ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں حضرت کعب نے روکیا حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے لڑنا شروع کر دیتا. آوازاں جدوں بلند ہو گئیاں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک آواز پہنچی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا آپ نے کہا یا کعب کعب کی گل ہو گئی. حضرت کعب کہن لگے اللہ دے نبی جی میرا قرض کوئی نہیں دے رہا. حضرت ابو حضرت کہن لگے آقا گرانی آ گئی تنگ دستی آ گئی. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب ہاتھ دے اشارے دے نال آپ نے کول کوئی نہیں سدیا آپ نے پنچایت کوئی نہیں بنائی آپ نے ڈیرا کوئی نہیں لگایا عدالت کوئی نہیں بنائی گواہ کوئی نہیں سدے دوروں کھڑے ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیتا اے کعب ادھا قرض چھڑ دے. کی کر ادھا قرض چھڑ دے کیونکہ میرا صحابی ہے اس دی نیت صاف ہے اس دی نیت دے اندر کوئی وٹ کوئی نہیں اس دے دلان دے راز اللہ جاندا ہے حالات دا تقاضا ہے اس نو ادھا قرض چھڑ دے. حضرت کعب کہن لگے اللہ دے نبی جی میں ادھا قرض چھڑ دیتا میں چھٹے ادھا قرض. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حضرت ہن جو بھی کر قرض ادا کر جو بھی کر قرض ادا کر. حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض ادا کر دیتا. اللہ دے نبی فرمایا او کائنات دے لوگو یغفر للشہید کل ذنب شہید دا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن ایک قرض معاف نہیں ہوتا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک جنازہ آیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے ایسے اتنے قرض ہے صحابی کہنے لگے جی اللہ دے رسول قرض ہے. اللہ دے نبی فرمایا تسی جنازہ پڑھ لو. ایک صحابی کہنے لگیا آقا میں قرض ادا کراں گا. آپ نے فرمایا آؤ پھر جنازہ پڑھ لینے اللہ اکبر. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.